السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مشن پی پی ایس سی۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں جولائی 3rd ویک کے پاکستان کرنٹ افیئرز۔ انٹرنیشنل افیئرز کی ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کی جا چکی ہے، آپ پلے لسٹ ریفر کر سکتے ہیں۔ پلیز سبسکرائب مشن پی پی ایس سی تاکہ میں موٹیویٹڈ رہوں اور ایسی ہی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ Who is appointed as the new chairman of the National Accountability Bureau؟ فارمر نیب چیئرمین جاوید اقبال کا ٹینیور 4 جون 2022 کو ختم ہو گیا تھا، تو اب 21 جولائی کو اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے 21 جولائی 2022 کو آفتاب سلطان کی ایز نیو چیئرمین آف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو۔ آفتاب سلطان پہلے آئی جی پی پولیس بھی رہ چکے ہیں پنجاب میں۔ ہو از اپوائنٹڈ ایز اے نیو آئی جی پی پنجاب؟ یہ آئی جی پی پنجاب کی بھی نیو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ فیصل شاہکار کو لایا گیا ہے سردار علی خان کی جگہ پہ۔ راؤ سردار علی خان پہلے آئی جی پی پنجاب تھے، اب انہیں ہٹا کر 22 جولائی 2022 کو فیصل شاہکار کو آئی جی پی پنجاب بنایا گیا ہے۔ What was the amount of textile export of Pakistan during fiscal year 2021-22؟ یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی طرف سے فگر جاری کیے گئے ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی ٹاپ ایکسپورٹنگ انڈسٹری یعنی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ میں سال 2021-22 کے دوران 25.5% انکریز دیکھنے میں ملا ہے۔ ٹوٹل ایکسپورٹ پاکستان ٹیکسٹائل کی اس سال 19.3 بلین ڈالر کی تھی۔ اگر اسے کمپیئر کیا جائے لاسٹ ایئر سے یعنی 2020-21 کی ایکسپورٹ سے، تو 2020-21 میں یہ فگر تھا 15.4 بلین ڈالرز۔ 20 جولائی کو بیورو کی طرف سے یہ فگر دیے گئے ہیں۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک بنایا گیا تھا 14 جولائی 1950 میں، اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے اسلام آباد میں۔ سیونٹی ففتھ کشمیر ایکسیشن ڈے واز آبزروڈ آن وچ ڈیٹ؟ تو 19 جولائی کو 75واں کشمیر ایکسیشن ڈے آبزرو کیا گیا ہے۔ یہ ڈے اس لیے آبزرو کیا جاتا ہے کہ اس دن یعنی 19 جولائی 1947 کو آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس کے دوران کشمیریوں نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، جس کے بعد ایسا نہیں ہو سکا اور اکتوبر 1947 میں کشمیر پر انڈیا کا قبضہ ہو گیا، جس کے بعد 31 دسمبر 1947 سے یہ معاملہ یونائٹڈ نیشن میں ہے اور آج تک اس ڈسپیوٹ کو ریزالو نہیں کیا جا سکا۔ تو 75th کشمیر ایکسیشن ڈے واز observed on 19th of July 2022۔ Which organization has launched a helpline to support victims of human trafficking؟ تو ہیومن ٹریفکنگ وکٹمز کے لیے دی سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن یعنی ایس ایس ڈی او نے ایک ہیلپ لائن لانچ کی ہے۔ یہ اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں 0333110566۔ تو یہ نمبر ہے اس ہیلپ لائن کا، کوئی بھی وکٹم ہے اگر ہیومن ٹریفکنگ کا وہ اس نمبر پہ کال کر سکتا ہے۔ تو یہ ایس ایس ٹی جو ہے یہ بیرسٹر عبدالسلیم لا فرم کے ساتھ مل کے اس شخص کی ہیلپ کریں گے، یعنی اسے لیگلی گائیڈ کریں گے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اور جو مجرم ہوں گے انہیں بھی پکڑا جائے گا۔ Which country has removed Pakistan from its human trafficking watch list؟ Then which country has removed Pakistan from its human trafficking watch list؟ یہ ایکچولی 30 جولائی کو ہر سال ہیومن ٹریفکنگ کے اگینسٹ ڈے مارک کیا جاتا ہے، یعنی انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ہیومن ٹریفکنگ آبزرو کیا جاتا ہے 30 جولائی کو۔ تو اسی وجہ سے ہیومن ٹریفکنگ کے اگینسٹ آپ کو ڈیولپمنٹس جولائی کے مہینے میں نظر آتی ہیں۔ تو دی یو ایس اے ہے جس نے پاکستان کو اس لسٹ سے نکال دیا ہے، واچ لسٹ سے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے اب بہتری نظر آ رہی ہے۔ البتہ پاکستان ابھی بھی ٹیئر 2 میں موجود ہے۔ ٹیئر 2 میں ان کمپنیز کو رینک کرتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یو ایس اے کا، جن میں ہیومن ٹریفکنگ پہ کنٹرول تو کیا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی کافی کام ہونے والا ہے۔ تو پاکستان میں بھی امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق ابھی ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے کافی کام ہونے والا ہے، لیکن یہ خوشائن بات ہے کہ واچ لسٹ سے پاکستان کو کم از کم نکال دیا گیا ہے۔ Then on which date KPK Assembly passed the Environmental Protection Bill 2022؟ 19 جولائی 2022 کو کے پی کے اسمبلی نے یہ بل پاس کیا ہے۔
یہ بل موو کیا تھا کے پی کے منسٹر آف انوائرمنٹ اشتیاق عمر کی جانب سے، اور اس بل کے پاس ہونے کے بعد کے پی کے میں پلاسٹک کے استعمال پر اور مینوفیکچرنگ پر پابندی لگنے جا رہی۔ کلائمیٹ چینج جو کہ بہت بڑا ایک ایمرجنگ ایشو ہے، اور پلاسٹک کا استعمال سسٹینیبل انوائرمنٹ کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اسی وجہ سے پوری دنیا میں اب پلاسٹک بین کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی اب اس پر کام شروع ہو چکا ہے، اور کے پی کے نے اسی حوالے سے یہ بل پاس کیا ہے۔ What is the ratio of capital gain tax on the sale of shares in the stock exchange؟ یہ 15% کر دیا گیا ہے کیپٹل گین ٹیکس۔ یہ پہلے 12.5% ہوا کرتا تھا، پھر کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ رہا ہے، لیکن اب 1 جولائی سے یہ اپلیکیبل ہوگا، دوبارہ 15% ٹیکس دینا پڑے گا کیپٹل گین کے طور پہ ان لوگوں کو جو اسٹاک ایکسچینج میں خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں۔ مطلب اگر آپ شیئر لیتے ہیں اور آپ اس کو سیل کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ البتہ اگر سیونگ کے طور پہ آپ شیئرز لے کے 5-6 سال نہیں سیل کرتے، پھر یہ ٹیکس نہیں ہے۔ تو ودین اے ایئر اگر آپ شیئر لے کر دوبارہ سیل آؤٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو 12.5 کی بجائے اب 15% ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ دین پنجاب بائی الیکشن کب ہوئے ہیں؟ یہ 17 جولائی کو 20 سیٹس پر پنجاب کے ایم پی ایز کے الیکشن ہوئے ہیں۔ یہ جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکان تھے ان کی سیٹس پر کورٹ کی انسٹرکشنز پر الیکشنز ہوئے ہیں، جس میں پی ٹی آئی نے 15 سیٹس حاصل کی تھی اور نون لیگ نے 4 سیٹس حاصل کی تھی۔ دین ان الیکشنز کے بعد 22 جولائی کو سی ایم پنجاب کے الیکشن ہوئے ہیں، جس میں پرویز الہی اور حمزہ شہباز کا ٹاکرا تھا۔ اس الیکشن میں پرویز الہی کے 186 ووٹس تھے اور حمزہ شہباز کو 178 ووٹس ملے تھے، لیکن ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے پرویز الہی کے حق میں ڈالے جانے والے مسلم لیگ کاف کے ووٹ ریجیکٹ کر دیے ہیں، جس کے بعد حمزہ شہباز دوبارہ سی ایم پنجاب نامزد ہو گئے ہیں۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آنا باقی ہے۔ دین یہ سپریم کورٹ کی ابھی ایک ججمنٹ آئی ہے فارمر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے حوالے سے، جس میں کہا گیا تھا کہ قاسم سوری نے جو رولنگ دی تھی جس میں انہوں نے سائفر کو بیس بنا کر تحریک عدم اعتماد کو ریجیکٹ کیا تھا، یہ رولنگ اب آئین کے خلاف بتائی گئی ہے۔ اس ججمنٹ میں جو الفاظ یوز کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: A sacred trust which was violated by the President, the former PM, former Speaker, former Deputy Speaker and former Law Minister۔ تو اس کے بعد آرٹیکل 69 پر ایک ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے۔ آرٹیکل 69 آئین پاکستان کا وہ آرٹیکل ہے جس میں ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی کورٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کرے۔ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس آرٹیکل میں وہ یہ ہیں: The validity of any proceedings in مجلس شورا Parliament shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedure۔ تو یہ آرٹیکل 69 کہتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کورٹ کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں ہے کہ کورٹ کسی اختیار سے قاسم سوری کی رولنگ کے بارے میں ایسی ججمنٹ دے سکتی تھی، لیکن یہ سپریم کورٹ ہے اور ظاہر ہے کورٹ کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ایسا قانونی جواز موجود ہوگا جس کی بنا پر یہ ججمنٹ دی گئی تھی۔ تو آرٹیکل 69 آج کل کرنٹ افیئرس کا حصہ ہے۔ Then which provincial assembly has passed a resolution against horse trading؟ یہ پنجاب اسمبلی نے 20 جولائی 2022 کو ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ میں یہ یاد رکھا جائے کہ اسمبلی میں کیسے ایم پی ایز کی خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ میاں اسلم اقبال نے پریزنٹ کی تھی یہ ریزولوشن اور یہ پاس کی گئی ہے 20 جولائی 2022 کو۔ ہارس ٹریڈنگ آئی ہوپ آپ جانتے ہوں گے، یہ جو خرید و فروخت کی جاتی ہے ایم این ایز ایم پی ایز کی، انہیں کہا جاتا ہے۔ دین ریکوڈک پروجیکٹ کب لانچ کیا جائے گا؟ یہ بھی ریسنٹلی بلوچستان کے جو سی ایم ہیں میر عبدالقدوس بزینجو اور ان کی اور مارک بریسٹو کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے 19 جولائی 2022 کو، جس میں بتایا گیا ہے کہ ریکوڈک 14 اگست 2022 کو سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ پر ایک فائنینشیل ڈسپیوٹ تھا بٹوین ٹیتھیان کمپنی اور گورنمنٹ آف پاکستان، جو کہ اب ختم ہو چکا ہے۔ ریکوڈک کیا ہے، چیچوا کیا ہے، بٹ ٹیتھیان اور بیرک گولڈ،
یہ سب میں نے ایک الگ سے ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں مارک کر دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ریکوڈک پروجیکٹ سٹارٹ ہونے والا ہے 14 اگست کو۔ Which international credit agency has downgraded Pakistan rating from stable to negative؟ 19 جولائی 2022 کو فچ ریٹنگز کی طرف سے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ ڈاؤن گریڈ کر دی گئی ہے فرام سٹیبل ٹو نیگیٹو۔ فچ ایک انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے اور یہ دنیا کی 3 بڑی ایجنسیز میں سے ایک ہے۔ مودیز اینڈ S&P باقی 2 ایجنسیز ہیں۔ تو یہ ڈاؤن گریڈنگ کی گئی ہے فچ کی طرف سے۔ اس ڈاؤن گریڈنگ کا مطلب ہے کہ پاکستان کو اب انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لون حاصل کرنے میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی قرضے مہنگے ملیں گے اور شرائط بھی سخت ہوں گی۔ اس ڈاؤن گریڈنگ کی وجہ پاکستان میں پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل کرائسس ہیں۔ تو فچ نے ڈاؤن گریڈ کیا ہے پاکستان۔ دین پشاور BRT کو بیسٹ سمارٹ ٹکٹنگ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ کس آرگنائزیشن نے یہ ایوارڈ دیا ہے؟ یہ ایوارڈ دیا گیا ہے BRT کو ٹرانسپورٹ ٹکٹنگ گلوبل کی طرف سے۔ یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اور اس کی 10th اینول ایوارڈ سیریمنی ہو رہی تھی لنڈن میں ریسنٹلی، جس میں یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ BRT پشاور کو اس سے پہلے بھی فیبرری میں گولڈ سٹینڈرڈ سروسز کا ایوارڈ مل چکا ہے۔ تو اب یہ ایوارڈ دیا گیا ہے ٹرانسپورٹ ٹکٹنگ گلوبل کی طرف سے BRT پشاور کو۔ 21 جولائی کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپنی سپلیمنٹ رپورٹ ریلیز کی ہے۔ اس رپورٹ میں پاکستان کی اکانومک گروتھ کو سیم 4.5% پروجیکٹ کیا گیا ہے، جو کہ آلریڈی اپریل میں اسی ادارے کی طرف سے ایشو کی جانے والی رپورٹ میں پروجیکشن تھی۔ مزید اس رپورٹ کو میں نے بریفلی ایک الگ ویڈیو میں کور کیا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ Then second round of trilateral speakers conference held in Istanbul on which date؟ یہ جیسے نام سے ہی ظاہر ہے ایک ٹرائی لیٹرل سیریز ہے، جس میں پاکستان، ٹرکی، آذربائیجان، ان تینوں کنٹریز کے پارلیمنٹیرینز اور سپیکرز موجود تھے۔ راجہ پرویز اشرف جو کہ پاکستان نیشنل اسمبلی کے سپیکر ہیں، یہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ اس میٹنگ میں ان تینوں ممالک یعنی پاکستان، ٹرکی اور آذربائیجان کے درمیان باہمی تعلقات پر بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ کشمیر ڈسپیوٹ پر باقی دونوں ممالک یعنی آذربائیجان اور ٹرکی کا وہی سٹینس ہے جو کہ پاکستان کا ہے، یعنی یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے مطابق کشمیر ڈسپیوٹ ریزالو کیا جائے۔ مزید یہ کہ 2023 میں یہ میٹنگ پاکستان میں ہوگی اور یہ بات فائنل کی گئی ہے۔ ٹرکش امبیسڈر کون ہیں پاکستان میں؟ یہ محمد پکاکی ہیں اور 21 جولائی 2022 کو ان کی میٹنگ ہوئی ہے پاکستان ایئر فورس کے چیف ظہیر احمد بابر سے۔ What is the number of permanent members of United Nations Security Council proposed by Brazil, India, Germany and Japan؟ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ایکسپینشن کے حوالے سے ہم لاسٹ ویک کے کرنٹ افیئرز میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ برازیل، انڈیا، جرمنی اینڈ جاپان جو کہ G4 کا ایک گروپ ہے، ان کی کوشش ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسلز کی پرماننٹ سیٹس 5 سے بڑھا کر 11 کر دی جائیں۔ پاکستان 13 کنٹریز کے ایک اور اتحاد میں شامل ہے جسے UFC کہا جاتا ہے، یعنی یونائٹڈ فار کنسنسس۔ UFC کنٹریز بھی ریفارمز چاہتی ہیں، لیکن جس طرح 11 پرماننٹ ممبرز یہ چاہتے ہیں G4 والے، اس طرح نہیں، بلکہ کسی بھی اور طریقے سے، جیسے کہ نان پرماننٹ ممبرز کا ٹینیور بڑھا دیا جائے یا پھر نان پرماننٹ ممبرز کو ہی ویٹو کرنے کے لیے کچھ سپیس دی جائے، لیکن G4 کنٹریز اس ایکسپینشن کے حق میں ہیں۔ اسی حوالے سے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسلز میں پاکستان کو ایک اور آفر کروائی گئی ہے کہ پاکستان خود بھی پرماننٹ ممبرز بننے کے لیے کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے اگر پاکستان اس ایکسپینشن کے حق میں جائے، لیکن پاکستان نے اس آفر کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور سٹل اسی گروپ کا حصہ ہے جو ایکسپینشن کے خلاف ہے، یعنی UFC گروپ کا۔ تو یہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔
ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی جو امپیکٹ رینکنگ جاری کی گئی ہے 2022 کی، اس میں کون سی پاکستان کی یونیورسٹی ٹاپ یونیورسٹی ہے ان دا پاکستان؟ تو دی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی RMU جو ہے یہ 1974 میں بنائی گئی تھی، ایک یونیورسٹی ہے، میڈیکل یونیورسٹی ہے، اسے پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی کنسیڈر کیا گیا ہے ٹائمز ہائر ایجوکیشن امپیکٹ رینکنگ میں۔ What is the rank of Pakistan according to the Henley Passport Index 2022؟ ہینلی پاسپورٹ انڈیکس 2022 ریسنٹلی جاری کی گئی ہے۔ اس میں جو پاکستان کے پاسپورٹ کا رینک ہے وہ ہے 109 پوزیشن۔ ٹوٹل اس میں 199 پاسپورٹس کو رینک کیا گیا تھا، جس میں پاکستان، پھر اس میں کچھ کنٹریز ایسی ہیں جن کی ایک ہی نمبر پر 2 یا 3 کنٹریز ہیں، تو ایسے کرتے کرتے جو لاسٹ نمبر ہے وہ 112 بنتا ہے، 112، جبکہ پاکستان 109 پوزیشن پہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان 4th ورسٹ کنٹری ہے ہینلی پاسپورٹ انڈیکس میں۔ ہینلی پاسپورٹ انڈیکس پہ ایک الگ سی ویڈیو ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جس میں ٹاپ کنٹری، اس کے بعد انڈیا کا رینک اینڈ دین پاکستان کا رینک ہے، تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ The steel cutting ceremony of Pakistan Navy offshore patrol vessel held in۔ یہ رومانیہ میں ابھی پاکستان نیوی نے MS ڈیمن شپ یارڈ نامی ایک کمپنی سے معاہدہ کیا ہے، جس کے مطابق یہ کمپنی اب پاکستان کے لیے OPVs بنا رہی ہے، یعنی آف شور پیٹرول ویسلز بنائی جا رہی ہیں پاکستان کے لیے، اور یہ مینوفیکچرنگ جاری ہے رومانیہ میں۔ 16 جولائی 2022 کو اس بات کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ رومانیہ ایک یورپین کنٹری ہے، اس کا کیپٹل ہے بوچاریسٹ۔ دین دا بک پاکستان میں اردو نثری نظام۔ پاکستان میں اردو نثری نظام یہ کتاب ہے، یہ کس نے لکھی ہے؟ یہ PAL پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کی طرف سے پبلش کی گئی ہے۔ 1976 میں یہ ادارہ بنا تھا اور ڈاکٹر یوسف خشک جو ہیں وہ اس کے اس وقت چیئرمین ہیں۔ اس ادارے کی طرف سے یہ بک لکھی گئی ہے، بک کا نام ہے پاکستان میں اردو نثری نظام۔ دین ویئر از دا شرائن آف صوفی سینٹ عبداللہ شاہ غازی۔ عبداللہ شاہ غازی کی شرائن کہاں پہ ہے؟ یہ کراچی پاکستان میں ہے، اور یہ ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال 20 سے 22 ذوالحج کو ان کی عرس منایا جاتا ہے، ان کی برسی منائی جاتی ہے۔ یہ 8ویں صدی کے ایک صوفی سینٹ ہیں، تو ان کا مزار ہے کراچی میں، اور ابھی ان کی 1292ویں عرس بنایا گیا ہے۔ Who has become the first Pakistani woman to summit K2؟ K2 کو سر کرنے والی پہلی پاکستانی وومن بن گئی ہیں سمینہ بیگ۔ یہ K2 کے علاوہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو بھی 2013 میں سر کر چکی ہیں، اور اس طرح یہ پہلی پاکستانی بن گئی ہیں جنہوں نے K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ دونوں کو سر کیا ہوا ہے۔ 22 جولائی 2022 کو انہوں نے K2 کو سمٹ کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ K2 پہ 200 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے ہوائیں چلتی ہیں، اور اس کے علاوہ -8 ڈگری تک -8 ڈگری سیلسیس تک یہاں پہ ٹیمپریچر جاتا ہے۔ تو 31 سالہ سمینہ بیگ پہلی پاکستانی بن گئی ہیں جنہوں نے K2 کو سر کر لیا ہے۔ دین پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے، مینز کرکٹ ٹیم، وہ آج کل سری لنکا کے دورے پہ ہے۔ انہوں نے وہاں پہ 2 ٹیسٹ کھیل لے ہیں۔ یہ سیریز شروع ہوئی تھی 16 تاریخ کو، 16 جولائی کو، اور یہ اینڈ ہوگی 28 جولائی کو۔ پہلا ٹیسٹ پاکستان نے جیت لیا ہے، اور دوسرا ٹیسٹ ابھی بھی جاری ہے۔ Which Pakistani has made history after becoming the first Pakistani to bag second position at Toronto Grand Prix 2022؟ ٹورنٹو گرینڈ پرکس میں سیکنڈ پوزیشن لینے والے پہلے پاکستانی بن گئے ہیں انعام احمد۔ گرینڈ پرکس جو کہ کار ریسز ہوتی ہیں، ان میں انعام احمد یہ برٹش پاکستانی ہیں، انہوں نے سیکنڈ پوزیشن لی ہے 16 جولائی 2022 کو۔ یہ مقابلہ تھا ٹورنٹو یعنی کینیڈا میں، اور انعام جو کہ لندن میں رہتے ہیں یہ ایک پاکستانی ہیں۔ تو یہ تھے پاکستان افیئرز فار دا 3rd ویک آف جولائی 2022۔ انٹرنیشنل افیئرز کی ویڈیو الگ سے اپلوڈ کی جا چکی ہے، ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ ویڈیو ٹل دی اینڈ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔